الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين منتجبين المنتخبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بزرگان محترم، سامعین کرام، صاحبان محترم، عزاداران امام مظلوم، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے پیش کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان پر وحی کی، عمل خیر کرنے کی، نماز ادا کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، نماز قائم کرنے کی، اور یہ سب کے سب ہمارے ہی عبادت گزار بندے تھے۔ اس آیت مجیدہ کے توسط سے ان 5 روزہ مجالس کا جو عنوان زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور گزشتہ سال ہی اسی آیت کے ذیل میں چند معروضات، چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھی۔ اب یہ سلسلہ کل سے لے کر کے آج تک یہ دوسری گفتگو ہے کہ جس میں چند گزارشات آپ کے سماعت کی نظر کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں، مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آگے تشریف لیں، درود کا سہارا لیتے ہوئے ایک اور جاتی سبق رحم اللہ۔ اس ذیل میں بات کو آگے بڑھاتے چلیں گے، جہاں تک ممکن ہو سکا اپنی علمی کے باعث تو کچھ سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے یا علماء کرام سے یا خود لوگوں سے تو کچھ سیکھا ہے، جو کہ انسان تمام تر زندگی میں سیکھنے کے مراحل سے نہیں جاتا، ہر لمحہ وہ سیکھتا رہتا ہے، اور سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس سے سیکھے وہ اس سے بہتر ہو، لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ میں نے ادب کرنا سیکھا ہے بے ادب لوگوں سے، توجہ کیا؟ میں نے ادب کرنا سیکھا ہے
بے ادب لوگوں سے، تو بے ادب لوگوں کو دیکھ کر ہی انسان کو ادب کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح تو انسان زندگی کے تمام تر مراحل میں جو ہے وہ سیکھنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے اس کو، اور لازم نہیں کہ جس سے سیکھے گا وہ بڑا ہو۔ انسان بسا اوقات ہوتا ہی ہے کہ اپنے چھوٹوں سے وہ کچھ سیکھ جاتا ہے جو اور بڑی بڑی جگہوں پر جا کر نہیں سیکھ پاتا۔ مثلا بچے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بچے بہت پسند ہیں۔ مولا سے پوچھا مولا کیوں بچے کیوں پسند ہیں؟ کہا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر لڑ بھی جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد پھر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی دل کو پھر دوبارہ سے صاف کر لیتے ہیں۔ اناد بغض کینہ ان کے دلوں میں نہیں رہتا، کچھ دیر کے لیے لڑائی ہے اور پھر کوئی دوستی ہے۔ تو یعنی بچوں سے بھی انسان سیکھ سکتا ہے بہت کچھ جو سیکھنا چاہیے۔ شراب پڑھ محمد علیہ اور بچے جو ہے وہ مٹی میں کھیلنا پسند کرتے ہیں، چھوٹے بچے جو کیا میں دیکھا ہوگا، یعنی وہ مٹی کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ لباس گندا ہو رہا ہے، کہاں بیٹھا ہوں، یعنی ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ بچے تکبر سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ تو بس میرے عزیزو، تو انسان اگر سیکھنا چاہے تو انسان کا ہی بچہ کیا انسان کو اگر سیکھنا چاہے تو جانوروں سے سیکھ سکتا ہے بہت سی چیزیں ہیں جو خود مولا امیر المومنین کے اقوال کے ذیل میں بارہا آپ نے سنی ہوگی۔ میں نے چونکہ ذہن میں آ رہی ہے گفتگو میں نے چھیڑ دی ہے تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ مولا نے کہا ہے کہ جانوروں سے سیکھو۔ مثلا غیرت کس سے سیکھے؟ آپ جو گھروں میں بھی اکثر ہوتا ہے، مرغا ہوتا ہے، کہا کہ بڑا غیرت دار ہوتا ہے، تو یہ غیرت چاہیے انسان کو کس سے سیکھے؟ مرغے سے سیکھے۔ صبح سویرے اٹھنا، دنیا میں جتنے بھی آپ نے مخلوقات دیکھی ہیں جو بھی جان رکھتی ہیں، روح رکھتی ہیں، روح معذرت لگ جائے گیا، جو جان رکھتی ہیں، جن کی سانسیں چل رہی ہیں، چونکہ روح فقط انسان رکھتا ہے، باقی جانوروں میں روح نہیں ہوتی۔ اب یہ الگ بحث پوری کہ کیوں نہیں روح ہوتی ان میں، یا ان کا وجود بس اسی دنیا کے لیے تھا، تو یہ الگ بحث ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں۔ تو کچھ چیزیں ہیں کہ مولا نے کہا کہ مثلا صبح سویرے اٹھنا، تمام جانوروں میں، تمام پرندوں میں ایک پرندہ ایسا ہے جو صبح سے سویرے جاگ جاتا ہے، اور وہ ہے کوا۔ ہوتا ہی ہوتا، سب سے پہلے اٹھتا ہے۔ مولا نے کہا کوے سے سیکھو صبح کو کس طریقے سے اٹھا جاتا ہے اور کتنی سویرے اٹھنا چاہیے۔ تو یعنی انسان اگر سیکھنا چاہے تو جو کہ آپ نے تو جانور سے سیکھ سکتا ہے، اور نہ سیکھنا چاہے تو کتنے بڑے بڑے عالم لا کر کے بٹھا دیں اس کے سامنے۔ ہم دیکھ رہے نا یہاں پہ انتظام ہوتا ہے، یہاں جو ہے اشرے رکھے جاتے ہیں یا مجالس کرائی جاتی ہے کسی لیے کہ لوگ کچھ سیکھیں۔ اب اگر جو سیکھنا نہیں چاہ رہا تو کوئی لا کے بٹھا سکتا ہے؟ یہاں بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہ سیکھنا پہ آئے تو علماء سے نہیں سیکھے گا، اور سیکھنے پہ آ جائے تو جانور سے بھی سیکھ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بس میں بات یہ ضمن آگے تھی اس لیے کر دی، واپس اپنے موضوع پہ آؤں کہ پروردگار عالم نے امام کی چند صفات بیان کی کہ امام کون ہوگا۔ پہلے مرحلے میں جو امام سے منسوب صفت ہے وہ یہ ہے کہ امام خود نہیں بنایا جاتا۔ کل بھی میں اس میں کافی صحرا سے گفتگو کی آپ کے سامنے، بات کو کل کی ہی بات سے مربوط کر رہا ہوں۔ امام بنانے کا اختیار تمہیں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بس مجھے کیوں نہیں دے رہا خالق؟ میری مرضی ہے، میرے پاس عقل ہے، میرے پاس شعور ہے، میں بہتر میں جو کیا کہتے ہیں اپنے نمائندے بھی تو منتخب کرتا ہی ہوں، الیکشن میں کرتا ہوں نہیں کرتا۔ اور جب میں اپنا نمائندہ منتخب کر سکتا ہوں، میں اپنی پسند کا وزیر اعظم لا کر کے بٹھا سکتا ہوں، میں اپنی پسند کا کونسلر لا کر کے بٹھا سکتا ہوں، میں اپنی پسند کا ٹرسٹ کا کوئی فرد لا کر کے بٹھا سکتا ہوں، تو یہ سارا اختیار اللہ نے مجھے دیا تھا، تو امام بنانے کا اختیار مجھے کیوں نہیں دے رہا؟
اور کیا بنے؟ تو یہ ساری چیزیں بھی تو میں خود ہی، مثلا میرے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ نہ کرے، تو ڈاکٹر کون چوز کرے گا؟ میں یا وہ؟ میں ہی چوز کروں گا نا۔ تو یہ اختیار تو خدا مجھے دے رہا ہے، امام بنانے کا اختیار مجھے نہیں دے رہا۔ کیا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ اختیار اس وجہ سے نہیں دیا کہ جب تم چنو گے تو تمہارے جیسا ہوگا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم ہی نے تو چن کر کے بٹھایا، ایک سلوات پڑھے محمد والے جتنے آ رہے ہیں مجھے پبلک ہی تو لا رہی ہے۔ جبھی اسلام میں الیکشن نام کی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں جب یہ جمہوریت کا ڈڈوگا پیٹا جاتا ہے، اسلام میں جمہور ہے ہی نہیں، جمہوریت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ پوشیدہ ہے کہ اللہ نے کیوں اختیار نہیں دیا کہ اپنے نمائندے کو خود منتخب کرو؟ نہیں دیا، اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے سلیکشن رکھی ہے، الیکشن نہیں۔ اس کے سلیکٹڈ افراد ہوں گے، ان کو سلیکٹ کرو، یا اگر تم نے چننا ہی ہے تو سلیکٹ افراد میں سے چنو۔ پر اب میں جمہوریت یعنی اسلامی جمہوریت پاکستانی، میں جمہوریت کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کے سامنے اسلامی نظریہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں الیکشن ہے ہی نہیں۔ اگر عام آدمی کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنا نمائندہ چنے تو کیسا ہوگا؟ جیسا وہ ہوگا۔ عجیب ہے کہ نہیں کہ بھائی آج چاہے میں اس کو آسان کروں، مجھے ہم سے بھائی بولے ایک جاتی سلام پڑھے محمد آلہ توجہ کیجیے گا۔ مثال کے طور پر یہ بتائیں کلاس میں مثلا 50 بچے ہیں تو 50 بچوں میں پوزیشنز کتنی ہوں گی؟ 3، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یہی ہوتا ہے نا۔ تو ہو گیا کہ اے گریڈ اے پلس اور فلانا بی پلس اور سی پلس اور سی، یہ سارے بنا دیے گئے، لیکن یعنی ان سب میں سب سے بہتر کون ہے؟ 3 ہی نکلیں گے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یعنی ان میں بھی کیٹیگری ہے تو نکل کتنے رہے؟ ایک ہی نکل رہا ہے۔ غور کریے، اگر ان سارے بچوں کو جو 50 بچے ہیں کہہ دیا جائے کہ تم اپنا مانیٹر چن لو، کس کو چنیں گے؟ کیونکہ دیکھیں گراف علم کا نیچے آ رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے۔ پڑھے لکھے کتنے ہیں سب میں؟ 3 ہی تو ہیں، جبھی تو 3 ہی پوزیشن آئی ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 ہی تو تھے نا۔ اور چنوا کس سے رہے ہیں؟ باقی 47 بچوں سے۔ تو اب کیا ہونا چاہیے کہ ان 3 سے پوچھا جائے، اور یہ ہے پڑھے لکھے، یہ سارے پڑھے لکھے تھوڑی تھے۔ اور میں آپ کے سامنے فلسفہ بیان کر رہا ہوں کہ الیکشن کیوں نہیں ہے؟ الیکشن اس وجہ سے نہیں ہے کہ علم کا گراف نیچے گر رہا ہے۔ اگر جوہلا سے کہا جائے کہ تم اپنا نمائندہ چن لو تو کیسے آئیں گے؟ جیسے خود ہوں گے ویسا نمائندہ آئے گا۔ جبھی تو کہا جاتا ہے جیسی رعایا ویسے حکمران، ایک سلام پڑھے محمد آلہ محمد۔ حرمت میں مجھے بتائیے پڑھے لکھے افراد کتنے تھے؟ بھائی کتنے تھے جو علم کے 10ویں درجے پہ تھے یا 9ویں درجے پہ تھے یا 8ویں درجے پہ تھے؟ اگر باقیوں کو یہ انتخاب دے دیا جاتا تو کیسا ملتے؟ جیسے خود تھے ویسے ہی لا کر کے بٹھاتے۔ ایک سلام پڑھے محمد والے اس لیے پیغمبر نے نومینیٹ کیا تھا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے کلیہ پیش کیا کہ پڑھے لکھے افراد کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ لا کر کے کسی صحیح آدمی کو بٹھائے، اور ایسا اسلام میں بھی نہ لکھا۔ پیغمبر سے بہتر کوئی ہے علم میں؟ مدینہ ہے، شہر ہے علم کا، یعنی اللہ نے شہر علم کے شہر کو بھی یہ اختیار نہیں سونپا کہ اپنا نمائندہ بنا دے۔ تو جب اللہ اپنے نبی کو یہ اختیار نہیں دے رہا تو تم جیسے مسلمانوں کو یہ اختیار کیسے مل جائے گا کہ اپنا نمائندہ نومینیٹ کرو؟ ایک سلام پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو اسی لیے پروردگار عالم نے سلیکٹ کیا ہے، اور اس کے سلیکٹ شدہ کتنے ہیں جو رہبران ہیں وہ 12 ہیں۔ سوال کے بعد حدیث کل میں نے آپ کے سامنے اشارہ بھی پیش کیا تھا
یعنی اہل سنت برادران کی کتابوں میں بہتر سے بہتر کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد 12 جانشینوں کی خبر دی ہے بس، اور بعض نے تو 12 کے نام بھی بتائے ہیں، نام کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ ان کے نام ہوں گے، اور بعض نے کہا کہ پیغمبر نے اشارہ دیا تھا، کیا اشارہ تھا کہ ان میں سے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی پہلا بھی محمد ہوگا، درمیان والا بھی محمد ہوگا، آخر والا بھی محمد ہوگا، نہیں یہ سب کے سب ہی محمد ہوں گے۔ ایک شراب پڑے محمد و آل محمد۔ تو پہلے مرحلے میں نمائندہ خدا کے لیے لازم ہے کہ وہ جعل کرتا ہو پروردگار، یعنی اللہ اس کو منتخب کرے گا، کوئی اور نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب آ جائیے یہاں پر جو میں نے دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھا، مجھے کیوں اختیار نہیں مل رہا؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ ہمیں دے گا کیا، یہ ہمیں کیا دینے کے لیے آیا ہے، پہلے تو یہ سمجھے کہ ہمیں بتلانے کیا آیا ہے۔ میں نے کہا آپ کے سامنے اشارہ کیا، یہ ہمیں غیب کا علم دینے آ رہا ہے۔ تو غیب کا علم کون دے گا؟ جو غیب سے آگاہ ہوگا۔ سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، جو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے وہ میں آپ کو کیسے پڑھا دوں گا؟ جو میں پڑھوں گا وہی تو آپ کو پڑھا سکتا ہوں، لیکن ہو یہی رہا ہے جو نہیں پڑھ رہا انسان وہی پڑھا سکتا ہے۔ اس طرح بڑے محمد آئے آج کل ہر انسان وہی چیز سکھا رہا ہے جو خود نہیں سیکھا ہوا، اور پھر آپ دیکھ لیجیے ماشاء اللہ کتنا ہی پھیل رہا ہے معاشرے میں، اور اثر بھی دکھ رہا ہے اس کا۔ تو میں ہمیشہ اس چیز کی تعلیم دے سکتا ہوں جس کا علم میرے پاس ہوگا۔ یہ ہمیں کیا بتلانے آیا ہے؟ یہ ہمیں غیب کا علم دینے کے لیے آیا ہے۔ چونکہ یہ کس سے علم لے رہا تھا؟ شہر علم سے، یعنی پیغمبر سے۔ پیغمبر کیا دینے آئے تھے؟ کل میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، اور اسی بات سے مربوط کر رہا ہوں کہ پیغمبر ہمیں کیا بتلانے آئے تھے؟ پیغمبر ہمیں غیب کا علم دینے کے لیے آئے تھے، پیغمبر ہمیں آخرت سے بتلانے کے لیے آئے تھے، پیغمبر ہمیں جنت و جہنم دکھلانے کے لیے آئے تھے، یہ سب بتانے آئے تھے۔ یعنی ہم نے پیغمبر کے کہنے پر اللہ کو مانا نہیں مانا؟ کسی نے دیکھا نہیں؟ مالک دیکھا نہیں ہے تو ادراک میں نہیں آ سکتا مگر ہے کہ نہیں؟ تو ادراک میں نہیں آ سکتا مگر ہے، تو دکھائی نہیں دے سکتا مگر ہے، تو سنائی نہیں دے سکتا مگر ہے، تجھے محسوس نہیں کیا جا سکتا مگر تو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد نے کہا ہے، اور میرے ابھی تو جملہ ضائع نہ ہو پائے، کہا تو نہیں دکھ رہا مگر ہے، تو دکھائی نہیں دے رہا مگر ہے، تیری آواز کو میں نہیں سن پا رہا مگر آواز ہے، تیرے وجود کو میں نہیں دیکھ پا رہا مگر وجود ہے۔ ہر وہ چیز جو محمد نے دی، تو نے جنت، اس نے جنت بتائی ہے نہیں دکھائی دے رہی مگر ہے، اس نے جہنم کو بتایا ہے نہیں دکھ رہی مگر ہے، اس نے ملائکہ کا بتایا ہے نہیں پتا نہیں دیکھا مگر ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اسی نے کہا کہ میزان ہوگا، ہمیں نہیں معلوم کیسا ہوگا مگر ہے، اسی نے کہا پورے صراط ہے تو ہم نے کہا کہ ہے۔ یعنی کتنی غیر کی چیزیں تھیں جو مسلمان محمد کے کہنے پہ مانتے رہے۔ عجیب بات ہے، غدیر خون میں ظاہر کرتے رہے، نہ دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی دے رہا ہے۔ ایک آواز کرو محمد وآل محمد۔ یعنی غدیر میں پیغمبر اب غیب کی بات نہیں کر رہے تھے، ظاہر کی بات کر رہے تھے۔ من کن تمہارا ہو فہذا المولا، اور خالق کہاں نہیں تھا؟ عجیب ہے، خالق کہاں نہیں؟ بھائی ہم تک جتنی روایات آئی ہے پیغمبر کی، ہم تک جتنا علم آیا ہے پیغمبر کے ذریعے سے، وہ کتنے طریقوں سے آیا ہے؟ 3 طریقوں سے۔ عجیب ہے، 3 طریقوں سے پیغمبر کا تمام تر علم ہم تک منتقل ہوا۔ کیسے؟ یا قول پیغمبر، یا قول ہوگا، یا فعل پیغمبر، یا تقریر پیغمبر۔ قول پیغمبر یعنی پیغمبر نے کہا، فعل پیغمبر یعنی پیغمبر نے کیا، تقریر پیغمبر کیا ہے؟ یہ وہ والی تقریر نہیں جو میں
کر رہا ہوں یہاں پر، یہ تقریر الگ ہے. تقریر پیغمبر یعنی پیغمبر کے سامنے کوئی عمل ہوتا رہا یا تو پیغمبر نے آبجیکشن کیا یا خاموش رہے. یعنی اگر حرام ہو رہا ہو تو پیغمبر پہ لازم ہے کہ آبجیکشن کرے، اور اگر حرام نہیں ہو رہا تھا پیغمبر خاموش تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام نہ تھا. یہ ہے نا. تو 3 طریقوں سے ہم تک تمام دین پہنچا، تمام تعلیمات پیغمبر ہم تک پہنچی، یا قول پیغمبر کے ذریعے سے، یا فعل پیغمبر کے ذریعے سے، یا تقریر پیغمبر کے ذریعے سے. یہی تھا. اب پیغمبر نے قدیم میں 3 عمل کر کے دکھلائے. غور کرے گا میرا جو 3 عمل کیے، قول کہا، فعل دکھایا. تقریر پیغمبر کہاں تھی؟ تقریر پیغمبر کہاں گیا؟ محسوس کریں گے تقریر پیغمبر اس وقت آئی کہ جب ابو ذر کو کہا جاؤ ابو ذر ذرا اذان دو. اب جو ابو ذر گئے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہا. اگر نہ ہوتا اذان میں تو پیغمبر روکتے تھے. ہونا یہ بتلا رہا ہے، نہ روکنا یہ بتلا رہا ہے جس میں اذان ہے. ایک سلوات پڑھ محمد والے حوصلہ پوچھنا. ہمیں بتا آپ کی اذان میں یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ ہمیں بتائیے کہ صبح کی اذان الگ ہے، دوپہر کی اذان الگ ہے، کہ کس نے الگ کی؟ ایک سلوات پڑھو محمد والے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اذان میں کہاں سے آ گیا. یعنی اگر یہ جزء اذان نہ ہوتا یا یہ اذان میں داخل کرنا باطل ہوتا تو پیغمبر پہ لازم تھا کہ وہاں روکتے. پیغمبر کا نہ روکنا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جو ہے ابو ذر نے کوئی اچھوتا کام نہیں کیا، یعنی کوئی عجیب کام نہیں ہے کہ جو ابو ذر کے ذریعے سے ہو گیا، بلکہ ابو ذر سے اذان دلوائی اس لیے تھی کہ آپ پتہ چل جائے گا کون ولایتی ہے کون غیر ولایتی ہے. سلام پڑھ محمد والے محمد. بخیر کہہ رہے تھے، صرف بخیر کہہ دینا کافی نہ تھا، اس ولایت کو محسوس کرنا، اس ولایت کو قبول کرنا ضروری تھا. تو پیغمبر نے قول کے ذریعے سے بھی بتایا، پیغمبر نے فعل کے ذریعے سے بھی بتایا، اور پیغمبر نے تقریر عمل کے ذریعے سے بھی بتا دیا کہ دیکھو پہچانو کہ میرے بعد میرا نمائندہ کون ہے. تو بس میرے عزیز کو جو بھی ہوگا وہ پیغمبر کا، بلکہ پیغمبر کا جو بھی نمائندہ ہوگا مقرر کرنا ہوگا پروردگار عالم. خود پیغمبر کو بھی اختیار نہیں ہے، خود پیغمبر کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنا نمائندہ اپنی مرضی سے چن لے. نہیں، اللہ چنے گا. پیغمبر دعا کرے یہ مسئلہ الگ ہے، یہ الگ ہے. بہت سی روایتیں ملتی ہیں لیکن وہ بات الگ ہے. جس طریقے سے ابراہیم دعا کریں وہ بات اور ہے، دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے. اور یہ بہت کی جگہ یہ پیغمبر کا نہ مانگنا اور اللہ کا بغیر مانگے دے دینا یہ بتلا رہا ہے کہ جس چیز کی ضرورت کو خدا محسوس کرے گا وہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دین کے معاملے میں جس چیز کی ضرورت کو خدا محسوس کرے گا اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہاری ضرورت ہے تو خدا پر لازم ہے کہ جب وہ تمہاری اور دوسری ضروریات زندگی کو فراہم کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ چیز جو تمہاری روح کی غذا بنے گی یا تمہاری بقا کی ضامن بنے گی اس ذمہ داری کو خدا جو ہے ذمہ داری سے دور کر جائے. یہ ممکن نہیں ہے. تو جو بھی تمہاری ذات کو تمہارے وجود کو کمال تک پہنچانے کے لیے لازم ہوگا اس کا انتخاب پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے اور وہ انتخاب کرنا بہتر جانتا ہے. اور اس نے ایک کے بعد ایک بہتر سے بہتر کبھی علی کی صورت میں کبھی محمد کی صورت میں دیا کہ نہیں دیا. یا علی آیا یا محمد آیا یا حسن آیا. ایسے ہی ہے کیونکہ ان ناموں کے علاوہ کوئی اور بہتر نام ہی نہ تھے. اکثر ہم سے
مثلا بچہ ہوا وغیرہ، لڑکی ہوئی یا لڑکا ہوا کہ مولانا نام کیا رکھے؟ آپ نے کیا سوچا؟ نہیں، مولانا کوئی یونیک ہونا چاہیے، نیا ہو کچھ، کیا رکھے یونیک؟ یعنی عجیب ہے، یعنی جو کسی پہلے تو یہ ہوتا تھا بھائی ایسا نام جو پہلے ہو، اب کہتے ہیں ایسا بتائیں جو نہ ہو، تو جب نہ ہو تو پھر اس کو ہو کا عزت کریں گے ہم۔ ایک سلام پڑھے محمد والا۔ کو ہونا تو خدا کے بس کی بات ہے، ہمارے بس کی بات تھوڑی ہے، یعنی جو تھا ہی نہیں ہم تو جو جانتے ہوں گے اسی سے کچھ نہ کچھ اخذ کریں گے، یعنی جو پہلے کسی کا نہ ہو تو پہلے نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ یعنی بات یہ عجیب ہے کہ یونیک ہونا چاہیے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، بلکہ میں کیا کہتا ہوں، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے جو میں کسی کو کوئی نصیحت کروں یا وصیت کروں یا اس کے سامنے جو ہے اپنی بات کو رکھوں۔ بزرگ علماء کا طریقہ کار یہ ہے، بلکہ خود اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کیا ہے، یہ بھی علماء نے ہم تک پہنچائی بات کہ جب بھی کبھی ایسا ہو تو ان 14 ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھتے ہیں۔ اگر لڑکا ہے یعنی جناب زہرا کے نام کو ہٹا کے کوئی بھی ایک نام رکھتے، بہتر، اس سے بہتر دنیا میں نام نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو آئمہ ان نام کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں۔ ایک سلام پڑھے محمد علیہ۔ مولا امام حسین کو کتنا پسند تھا نام علی، کہ جب دربار میں، ابھی مسائل نہیں پڑھا، دربار یزید میں یہ منادی ہوئی کہ علی کے بیٹے کو بلاؤ، کہا کہ ہاں علی کا بڑا بیٹا علی، وہ حسین کا بڑا بیٹا علی ابن الحسین یہاں ہے۔ تو یزید نے حیرت میں آ کے پوچھا کہ میں نے تو سنا کہ علی جو تھا وہ قتل ہو گیا کربلا میں، کہا کہ نہیں یہ بڑا ہے، وہ چھوٹے تھے اور ایک سب سے چھوٹے تھے۔ کہا کتنے بیٹے تھے حسین کے؟ کہا 3 بیٹے تھے۔ کہا تینوں کے نام علی، تنزیہ طور پر یہ کہہ رہا ہے چونکہ بغض ہے نا علی سے، بغض ہے نا، کہا تینوں کا نام علی۔ تو سید سجاد نے پلٹ کر اس کی بات کا جواب دیا، میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو 100 کے 100 بیٹوں کا نام علی ہوتا، اور 100 بیٹیاں ہوتی تو 100 کی 100 بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھتا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کچھ بدل کے بتائیں گے، اور آپ دیکھ لیجیے اہل بیت علیہ السلام کا نام دیکھ لیجیے، وہی پلٹ کر ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ان سے بہتر نام کوئی نہیں ہے، ان سے بہتر اگر کوئی نام ہوتے تو پروردگار عالم ان ناموں کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کو پکارتا، اس کا ان ناموں کو منتخب کرنا بتلا رہا ہے کہ اس سے بہتر نام کوئی نہیں۔ تو یہ جو نئے ٹرینڈ آ رہی ہے ہماری معاشرے میں اور ہمارے لوگوں میں، ہمارے بچوں میں، اور یہ ہمارے ہی ذریعے سے ہمارے بچوں تک جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے نام ہیں۔ ایک صاحب نے بچی کا نام رکھ دیا غدیر۔ اب بتائیے غدیر کا معنی کیا ہے؟ غدیر کا معنی کیا ہے؟ غدیر کس جگہ کا نام؟ عجیب ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ جائیں اس کو غدیر کر دیں، 4 راستے دے نا، چورنگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ پوچھیں گے نہیں، عقیدت کا اظہار کریں، بہت زیادہ معتقد ہیں، اگر تم اپنے اس عقیدے میں آ کر کے کیا جہالت کرو اس کو بھی تو ذرا محسوس کرو کہ تم نے کیا